أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتاب ضیاء بن کر. ہر ایک ذرہ چمک اٹھا ہے مہتاب ضیاء بن کر. فضا کو جگمگایا آپ نے شمس الضحیٰ بن کر. میرے سرکار آئے ہیں درد عیسیاں کی دوا بن کر. سکون قلب مزدر غمزم کا آسرا بن کر. خلیل اللہ ہے کوئی کلیم اللہ ہے کوئی مگر آقا میرے آئے ہیں محبوب خدا بن کر. سبحان اللہ. صدر عزیز وقار معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے تقریر کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے معنون ہے. سامعین محترم خدا کی شان ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ قبل ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا سر سے اٹھا دیا اور آپ کو یتیم پیدا کیا تاکہ دنیا کو معلوم نہ ہو کہ میرا دن کسی دنیا کے سہارے کا محتاج ہے بلکہ بچپن ہی سے ان کی ذات وہ باری کرے گی جس نے اس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا ہے. کسی نے کیا خوب کہا پیدا ہے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا. اتنوں چلے تو داد عدم کو روانہ تھا. سہ پسند آئے نا پروردگار کو بے سائے کر دیا گیا اس سہدار کو. اس مکتب توحید میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ابو پکارنے کی عادت نہ پڑے بلکہ احد احد پکارنے کی عادت ڈالی جائے. فرعون میں کیسے ابو کو پکارے گا, طائف میں کیسے ابو کو پکارے گا, خندق میں کیسے ابو کو پکارے گا, احد میں کیسے ابو کو پکارے گا, بنو نذیر میں کیسے ابو کو پکارے گا, خیبر میں کیسے ابو کو پکارے گا, تبوک میں کیسے ابو کو پکارے گا, حدیبیہ میں کیسے ابو کو پکارے گا. ابھی سے خدا کو پکارنا تیرا کام ہے, سہارا دینا میرا کام ہوگا. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت. ابھی دنیا میں تشریف آوری کا پہلا ہی دن تھا کہ ایمان کیسر و کسرا میں حکامت پپا ہو گئے, اتش گدے بجھ گئے, کنگرے ٹوٹ گئے, دہائی مچ گئی, آواز آتی ہے کہ ایک ور آ گیا. وہ دیکھو حرم کی طرف حبلات عزہ منات پر لرزہ تاری ہے, کب کپا رہے ہیں. کسی نے کہا اے ہمارا محبوب تمہیں کیا ہو گیا. آواز آتی ہے کہ ایک ور آ گیا, ایک ور آ گیا. وہ دیکھو کسی کے گھر شادیاں نہ بجتے ہیں, وہ دیکھو کسی کے گھر دنیا کے ترانے بجتے ہیں, وہ دیکھو اللہ کے گھر پورے کی ستارت کا قیادت کیا جا رہا ہے. سامعین محترم اس مکتب توحید میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا تعریف آج تک ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوں گی, بلکہ میں کہتا ہوں انسان جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں, ملائکہ جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں, جنات جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں, پرندہ جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں, انبیاء جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں, اولیاء جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں, اتقیاء جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں, عرش جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں, فرش جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں, سارا جگ جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ. بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ جس کی تعریف خود رب العالمین کی اس عظیم ہستی کو محمد کہتے ہیں. سامعین محترم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کی شان بلند کر دی. اب اگر کوئی کافر گستاخ آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے گا تو آپ کی شان کو گھٹا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, اے فرانس کے کافروں سن لو آپ کی مذاق اڑانے والے کو ہم کافی ہیں. اے محبوب دنیا میں جہاں بھی میری خدائی ہوگی وہاں محمد کی مصطفی ہوگی.